محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر وہ عمل جس عمل میں اللہ کی رضا مقصود ہو وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے، اور جس عمل کے اندر کوئی بھی کھوٹ ہو، کوئی نیت میں کھوٹ ہو تو وہ چیز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. یہ اصول ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں قبولیت کے لیے ایک ہی شرط لگائی ہے: انما یتقبل اللہ من المتقین. تقوی والوں کو ہم قبول کرتے ہیں. سیدھی بات. یہ نہیں کہا انما یتقبل اللہ من المصلین، من الفقہاء، من العلماء. یہ نہیں کہا. انما یتقبل اللہ من المتقین. تقوی والوں کو ہم قبول کرتے ہیں. اور تقوی والے کون ہیں؟ جن کے دل پاک صاف ہوں، قلب سلیم. قرآن شریف میں کہا گیا الا من اتی اللہ بقلب سلیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے: اللہم انی اسألک قلبا سلیما. دل کی دو قسمیں ہیں، ایک قلب سلیم اور ایک قلب سقیم. قلب سلیم وہ ہے جس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بھی کچرا نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو. یہ رذائل ہیں جو آدمی کو اللہ کی نگاہ سے گرا دیتے ہیں. قلب سقیم کہ یعنی قلب سلیم وہ ہے جس کا دل پاک صاف ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی: طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا. اور قلب سقیم جس میں کچرا بھرا ہوا وہ سب، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، اب اگر دل پاک صاف ہے تو یہ نماز قبول، نیکیاں بھی ملے گی، نماز بھی قبول ہوگی. اور اگر دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے تو فرشتہ کیا لکھے گا؟ اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی، فرض اتر گیا، نیکیاں مل جائے گی، ہم قبول نہیں کریں گے. قبول کرنا الگ ہے، نیکیاں لینا الگ ہے. ہماری شریعت میں سب سے مشکل کام ہے عمل قبول کرانا، سب سے مشکل کام. اور سب سے آسان کام ہے نیکیاں لینا. یہ سب سے آسان کام. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، آپ مقبول حج کا ثواب مل جائے گا. مسجد میں آ جاؤ تو ثواب، وضو کرو تو نیکیاں ڈھیر ہے. روزانہ 5 حجوں کا ثواب ہم لے سکتے ہیں. کتنا آسان ہے نا حدیثوں کے اندر. 5 حج، 5 عمریں نہیں. عمرہ آسان ہوتا ہے، حج مشکل ہوتا ہے. اس کو عورتوں کا جہاد کہا کہ اپنے گھر سے نکلے آدمی فرض نماز پڑھنے کے لیے اور مسجد میں آوے تو ہر نماز پر 1 حج کا ثواب، نفلی حج کا. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کے نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. یہ نیکیاں بڑھانے کے اسباب آپ کو بہت ملیں گے. قبول کرانے کا ایک ہی سبب ہے، تقویٰ. دعا آتی ہے حدیث شریف میں،
پڑھیے میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھو اتنا پڑھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئی۔ یہ بالکل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں، ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا پانی لے لینا بھی، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور قیامت تک جتنے مسلمان مرد اور عورتیں، ان میں جناتوں کو بھی شامل کر لیا انہوں نے، وہ آئیں گے ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ یعنی جنت بھی مسلمان ہے نا۔ 6 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں میں بیان کیا، یہ تو ہے حدیثوں کے اندر، وہ بھی آئیں گے۔ چلو وہ قول چھوڑ دیا ہم نے، جب پڑھے گا آدمی دعا تو اس وقت میں جنات بھی شمار ہوں گے، مسلمان تو ہوں گے جنات بھی، وہ بھی چھوڑ دیا جنتوں کو، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ عام تو بھی دنیا میں کتنے مسلمان ہیں بھی، مردوں میں عورتوں میں، تو نیکیاں کمانا تو اتنا آسان ہے، لیکن سامنے جاتی بھی ہے نا، غیبت کرو چلی گئی، بدگمانی کرو چلی گئی، پلس مائنس دیکھا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو ہمارے شریعت میں نیکیاں کمانا تو بہت آسان، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں، کتنا آسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دوپہر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی میری، حضور نے کہا تھا ابو ہریرہ دوپہر کو میرے ساتھ کھانا کھانا، تو میں گیا، میں پہنچتے ہی حضور نے مجھے کہا ابو ہریرہ وجبت وجبت۔ تو میں نے پوچھا حضرت کیا واجب ہو گئی؟ بولے جنت واجب ہو گئی۔ کس کے لیے؟ میں کہا اس کے لیے۔ ایک صحابی نے سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھی تھی، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تو بہت خوشی ہوئی، میں نے کہا انہیں جا کر خوشخبری دوں، انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو وہ تو مجھے ملے ہی نہیں، لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار انہیں ڈھونڈنا جاؤں گا تو میرا کھانا رہ جائے گا۔ ایک تو حضور کے ساتھ کھانا کہاں ملتا ہے، تو یہ ان کو ڈھونڈا نہیں میں نے، کھانے کے بعد پھر میں نے ڈھونڈا ان کو تو ملے نہیں، اس لیے یہ روایت ابو ہریرہ سے آتی ہے کہ مجھے نہیں ملی، لیکن وہ مجھے ملے نہیں صحابی، لیکن حضور نے مجھے یہ کہا کہ 1 مرتبہ ہی پڑھے گا تو بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ ہماری شریعت اس میں بہت آسان ہے، قبول کرانا ان کا نہ بھائی 100% لائیے آپ۔ اسی لیے آج کا سبق کاکو سیکھا، یہ تو ہمارا مدرسہ ہے اور ہم نے اس کے لیل و نہار دیکھے ہیں۔ اگر اللہ کے یہاں مقبولیت چاہتے ہیں تو اپنی دلوں کی دنیا کو صاف رکھو۔ یہ ورنہ حشر کے میدان میں آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، بہت کچھ سوچ سمجھ کر گیا ہوگا، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ کھڑا رہ کر کہے گا اوہو میں تو کچھ بھی نہیں لایا۔ یہی حال تھا ہمارے اسلاف کا، وہ ڈرتے تھے، کرتے بہت تھے، ڈرتے بہت تھے۔ اپنے دلوں کی دنیا آدمی پاک صاف رکھے، چک ہو جائے معافی مانگ لے، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا، مرنے سے پہلے پہلے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہو گئی چک، کسی زمانے میں چک ہونے پر معافی جلدی مانگتے تھے، آج ہمارے دور کے اندر نڈر ہو جاتے ہیں، معافی نہیں مانگتا۔ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضرت عمر سے بڑا کون ہوگا، لیکن اپنے انتقال پر ایک جملہ کہہ رہے تھے لا لیا ولا علیہ، کیا بہت ہے،
یہ اپنے انتقال پر کہہ رہے تھے. حضرت علی، حضرت حسن، حسین یہ عیادت کے لیے آئے حضرت عمر کی. جب آخری وقت تھا ان کا تو حضرت عمر کراہ رہے تھے اور ایک جملہ کہہ رہے تھے لا لیا ولا علیہ. تو حضرت علی نے کہا عمر موت سے ڈر گئے؟ تو حضرت عمر نے آنکھیں کھولی. یوں کہا علی موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد آنے والے جو حالات ہیں اس سے ڈرا ہوں. وہ تو یقینی ہے، موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں کیا ہوگا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ. کیا مطلب یہ کہ اللہ پاک میری نیکیوں کا تو بدلہ نہ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میرے گناہوں پر پکڑ مت کرنا. معمولی سا بھی کوئی چک میں پکڑ ہو گئی تو پکڑ ہو گئی. وہ لیلا مجنون کی لڑائی ہوئی تھی، کتابوں میں لکھا ہے. تھوڑی سی یہ بات بھی بتا دوں دونوں میں کہ لیلا مجنون کی قصے تو مشہور ہے نا، میں نے میری کتابوں میں بہت لکھے ہیں. العلا ان کی جگہ ہے، وہاں خیبر سے قریب ہے. مدینہ منورہ سے جب نکلتے ہیں تو خیبر آتا ہے، خیبر کے بعد مدائن صالح آتا ہے، مدائن صالح کے بعد العلا آتا ہے، العلا کے بعد پھر آتا ہے تبوک، پھر آتا ہے یہ یہود وغیرہ کی بستیاں آتی ہیں ساری کی ساری، تبوک کے بعد آتی ہے ساری کی ساری. تو العلا جو ہے ہمارا پروگرام ہوتا ہے وہاں، عرب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو میں وہاں ان کو لیلا مجنون کے قصے سناتا ہوں. ایک میں اس پر سنا رہا ہوں کہ دل کا خوف، وہ ان دونوں میں ہو گئی لڑائی. لیلا نے مجنون سے کہہ دیا بھی بہت بدنامی ہو رہی ہے، ہمارا گاؤں چھوڑ تو یہاں سے جا. تو مجنون نے لیلا سے کہا میں نے تیرے محلے میں ہی گھر خرید لیا ہے، میں نے تیرے محلے میں گھر لے لیا ہے میں نے، اور پھر بھی وہ انبن رہتی تھی. تو رستے دونوں کے الگ الگ تھے اس دور کے اعتبار سے. یہ عبداللہ ابن عمر کے خاص دوستوں میں سے تھا یہ مجنون، عبداللہ ابن عمر کے خاص دوستوں میں سے تھا یہ. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ لیلا پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، یہ خدا کا خوف سمجھا رہا ہوں، پانی بھرنے کے لیے. تو مجنون میں کہیں نہ کہیں کھڑا ہو جاتا تھا، سوچتا تھا کہ دیکھ لے ہوئے یا میں دیکھ لوں، کچھ بات آگے بڑھے تھوڑی سی. لیکن وہ برابر وہ اپنے مگن دنیا میں، یہ اپنی دنیا میں. تو ایک مرتبہ پھر لیلا نے ایک شعر پڑھا، سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے، سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے، اس نے دیکھا بھی نہیں ہم نے پکارا بھی نہیں، جا تو تیرے گھر میں میرے گھر. اس پر وہاں کے جو لوگ تھے اس وقت میں تقوی والے، اس نے لیلا سے کہا کہ اس کے اندر جو ہے عشق کی بدبو آ رہی ہے تو معافی مانگ. تو اس نے کیا کہا، اے اللہ میں معافی مانگتی ہوں، آج کے بعد سے کبھی بھی میں یہ جملے نہیں کہوں گی. یہ اندر کا خوف. خوشنما ید نالے شبھائے، تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے مجموع میں یہ شعر پڑھتے تھے. خوشنما ید نالے شبھائے تو ذوقہ دارم بزاری ہائے. تو عبداللہ ابن عمر نے اس کی تشکیل کی مجنون کی کہ چلیے بات بہت پھیل رہی ہے پورے حجاز کے اندر، لیلا مجنون لیلا مجنون لیلا مجنون، تو میرے ساتھ چل عمرے کے لیے، میں تجھے عمرے کے لیے لے جاتا ہوں. دو کام عبداللہ ابن عمر نے کیے تھے. ایک تو حضرت عمر سے کہا کہ ابو جی آپ امیر المومنین ان کی شادی کرا دو، آپ معاملہ ختم ہو جائے. اور دوسرا کام مجھے اجازت دو تو میں وہاں العلا سے اسے مکہ لے جاؤں اور وہاں جا کر یہ توبہ کرے. کہ پورے حجاز میں ان کی باتیں چل رہی ہیں. تو حضرت عمر نے اجازت دے دی کہ چلو میں شادی بھی کرا دوں گا اور تو اسے لے جا وہاں. خیر وہاں لے کر گیا، عبداللہ ابن عمر لے کر گئے اور وہاں جا کر جو کہا کہ دیکھ اب تو حرام کی حالت میں ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ ملتزم ہے، تو دعا مانگ. تو اس نے جو ہے وہاں دعا مانگنی شروع کی، جو بھی دعا مانگی اس نے، پیچھے آمین کہہ رہے تھے لوگ. پھر آخر میں اس نے یہ کہا اے اللہ پاک سب کچھ دے دینا لیکن لیلا کی محبت میرے دل سے مت نکالنا، اور میری دعا پر جو آمین کہے اس کو بھی قبول کر لینا. اس پر عبداللہ ابن عمر نے دھک ماری اس کو کہ کیا کہہ رہا ہے یہاں تو. اس پر یہ رویا یہ مجنون.
اور اس نے کہا کہ اللہ پاک میں نے جو کچھ مانگا تو نے دے دیا، لیلا ہی نہیں ملی۔ یہ والد صاحب سناتے تھے، نہیں ملی تو لیلا ہی نہیں ملی۔ تو غیب سے آواز آئی، خوشنما ید نہ لے شبہائے تو، خوشنما ید نہ لے شبہائے تو، ذوقہا دارم بزاری ہائے تو۔ تیرے راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے، تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں۔ اگر لیلا سے تیری ملاقات کرا دوں گا تو میرے سامنے کون روئے گا؟ ابا کہتے تھے کام نہ بنے، آدمی روتا رہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ خوشنما ید نہ لے شبہائے تو، ذوقہا دارم بزاری ہائے تو۔ یہ مجھے بہت شوق ہے، تو روتا جا، رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اپنی مقبول عملوں کو قبول کراؤ، اپنا دل آدمی صاف رکھے۔ جو حضرت عمر رو رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا اپنے انتقال پر، اور انتقال پر کہا بیٹا کان قریب کر، کان قریب کیا، کہا بیٹا میں جا رہا ہوں، اب کوئی ہمت نہیں ہے میرے اندر۔ نماز کا کتنا اہتمام، یعنی محراب میں خنجر لگا ہے، ایک رکعت ہو گئی تھی فجر کی، ایک رکعت باقی تھی، اور خون 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 ہو کر آئے وہاں گھر پر۔ طبیب بھی آگے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ دیکھ سورج نکلنے میں کتنی دیر ہے، دیکھ میری ایک رکعت رہ گئی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے تھے بہت مشکل سے میں نے وضو کرایا، اور بہت مشکل سے انہوں نے نماز پڑھی۔ یوں کہا میں نے کبھی بھی نماز ضائع نہیں کی ہے، آج بھی میری نماز الحمدللہ ضائع نہیں ہوئی۔ یہ اہتمام، اس کو کہتا ہے ٹاپ 1۔ تو عبداللہ ابن عمر کو بلا کر کہا بس میری خواہش اب تو 84,000 کا مقروض ہوں، 84,000 کا مقروض بن کر بنے ہیں حضرت عمر۔ حالانکہ فتوحات کا دور کتنا ہے، فلاں کے اتنے، فلاں کے اتنے، فلاں کے اتنے، فلاں کے اتنے، تو دے دینا، میرا قرضہ تو اتار لینا، فلاں زمین بیچ دینا، اور میری یہ خواہش ہے ایک، صرف ایک، اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ یہ کہا حضرت عمر نے، ایک خواہش رہ گئی ہے میری، وہ یہ کہ میری قبر یہاں بنی، صدیق اکبر کے پاس۔ اب یہ تو حضرت عائشہ کی تحویل میں ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو جا کر اجازت لے۔ تو عبداللہ ابن عمر روتے ہوئے آئے ہیں، اور کہا امی جان ایک مخصوص بات کرنا چاہتا ہوں، آ جاؤ اندر آ جاؤ، ابا کا کیا حال ہے یہ بتاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا علی وشک الموت، موت کے قریب ہے۔ اچھا کیوں آئے ہو؟ یوں کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ والد کی تمنا ہے یہاں قبر بنے۔ فسکتت عائشہ، حضرت عائشہ خاموش رہی، اندر سے ایسے آواز آنے لگی جیسے رو رہی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر سمجھے کہ شاید امی کا ارادہ نہیں ہے، اجازت چاہیے کہ میں واپس جاؤں، فوراً محلن ٹھہرو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ نے کہا میں آج راز کی بات بتاتی ہوں جو آج تک میں نے کسی کو بتایا نہیں، میرے دل میں تھی، اور وہ راز کی بات یہ ہے کہ اس جگہ کے بارے میں میرے دل میں خواہش تھی کہ میری قبر بنے یہاں، میری قبر نہ بنے تو حضرت عثمان کی بنے، ان کے نہ بنے تو عبد الرحمن ابن عوف کی بنے، لیکن عمر ہوا احق، یہ کہا عمر ہوا احق، میری طرف سے اجازت ہے، میں سامان سمیٹتی ہوں۔ سامان بھی تھا نا ان کا، وہاں کام بھی کرتی تھی، کھانا بھی پکتا تھا، سب ہوتا تھا، وہاں پردہ پڑا ہوا تھا، میں سامان سمیٹتی ہوں، ابا کو یہی لے آؤ۔ جب جا کر عبداللہ ابن عمر نے دیکھا حضرت عمر کو یہ کراہ رہے تھے اور کہتے تھے الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، مع النبیین، مع الصدیقین، مع الشہداء، مع النبیین، مع الصدیقین، مع الشہداء۔ آج حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کے پاس ہم گئے تھے، ہمارے استاد ہیں، میں نے کہا کہ حضور، حضرت عائشہ کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایام اپنی بیماری میں، بمرض الوفات میں اکثر یہ جملہ کہتے تھے مع النبیین، مع الصدیقین، مع الشہداء۔
مع النبیین مع الصدیقین مع الشہداء. حضرت عمر بھی کہتے تھے مع النبیین مع الصدیقین مع الشہداء. پھر دیکھا عبداللہ ابن عمر کو تو کہا بشرنی یا ابنی، خوشخبری دے. تو کان میں کہا ماں نے اجازت دے دی ہے، اب تقویٰ دیکھو. ہو سکتا ہے بیٹا میرے ڈر کی وجہ سے اجازت دی ہو، میرا انتقال ہو جائے نا تو جنازہ وہاں رکھ دینا. پوچھنا، یہ مت کہنا امیر المومنین آنا چاہتے ہیں، یہ کہنا عمر ابن خطاب اندر آنا چاہتا ہے. امیر المومنین کو جملہ مت کہنا، یہ خوف. خیر انتقال ہو گیا، تفصیل آپ حضرات ہم سے زیادہ جانتے ہو. اور جب جنازہ رکھا گیا تو عبداللہ ابن عمر جب انتقال کی خبر آئی ہے حضرت عمر کی، تو صاحب مسجد نبی بھر گئی، سب آ گئے، دیہاتی بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے. مکہ والوں کو پتہ چلا تھا کہ اب طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو مکہ والے چل پڑے تھے وہاں سے، وہ بھی چل پڑے تھے وہاں سے کہ بھی ہم جنازے میں شریک ہو جائیں. سب پہنچ گئے وہاں. تو عبداللہ ابن عمر نے زور سے کہا میرے والد صاحب 84,000 کا مقروض بن کر مرے ہیں، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، یہ نام گنوا رہے تھے. اس پر پورے مسجد نبی میں ہچکیاں بن گئی. اتنا مال آیا اور یہ آدمی مقروض بن کر مرا. یہ اندر کا خوف. تو سارے مجمع میں سے کیا آواز آئی؟ ہم نے عبداللہ ابن عمر آپ کو بھی معاف کر دیا اور ہم نے حضرت عمر کو بھی معاف کر دیا. 1 دینار یا 1 درہم ہم لیں گے کبھی تو قیامت کے دن حضور کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے کہ تم نے میرے اس کے ساتھ یہ کیا. اب یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا امی جان میرے والد صاحب اندر آنا چاہتے ہیں. بھیڑ بھاڑ بہت تھی، آوازیں تھی سب جگہ، بہت بھیڑ، آواز پہنچ نہیں رہی تھی. 3 مرتبہ زور زور سے کہا میرے والد اندر آنا چاہتے ہیں، ہم تیاری کریں. آواز نہیں آئی. تو بعض تاریخی روایتوں میں لکھا ہے قبر مبارک سے آواز آئی اہلاً و سہلاً یا عمر ابن الخطاب. پڑوسی بنا دیا. اور ایک روایت کے مطابق صدیق اکبر کی قبر سے آواز آئی اہلاً و سہلاً یا عمر ابن الخطاب. دل کی صفائی والے کو اللہ اتنا اونچا درجہ دیتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز کا جب انتقال کا قریب آیا تو ان کا بخار بہت رہتا تھا عمر ابن عبدالعزیز کو. تو طبیبوں نے آ کر دیکھا تو طبیبوں نے کہا کہ آپ کی انتڑیاں ختم ہو گئی ہیں، اب تو بس آپ بچنے والے نہیں ہیں، کسی نے زہر دیا ہے آپ کو. تو عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے خادم کو بلایا اور خادم کو بلا کر کہا تو نے مجھے زہر دیا ہے؟ پہلے تو آنا کہانی، پھر اس نے کہا میں نے دیا ہے. کتنے روپے ملے تجھے؟ کہ 2000 دینار ملے ہیں. تو عمر ابن عبدالعزیز نے ایک جملہ کہا تو نے میری قیمت 2000 دینار لگائی؟ میری قیمت 2000 دینار کس نے دیے؟ فلاں نے دیے، فلاں نے دیے، فلاں نے دیے، فلاں نے دیے. تو عمر ابن عبدالعزیز نے کیا کہا؟ اب دیکھو دل کی صفائی. اس غلام کو یہ کہا دیکھ میں تو مر جاؤں گا، تو جو ہے جلدی سے یہاں سے چلا جا اپنے گاؤں میں اور پیسے بھی لے لے، تنخواہ بھی لے لے، میری طرف سے ہدیہ بھی لے لے، اور میں نے تجھے معاف کر دیا ہے آج ایسا. پر یہ آیت پڑھی فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. وہ تو چلا گیا، اب طبیعت بگڑنے لگی، مرض الوفات میں تھے تو بیٹے صاحبزادے سارے کے سارے عمرہ تھے، سارے کے سارے. انہوں نے کہا وہ غلام کہاں ہے، غلام کہاں ہے؟ اس میں ان کی آنکھ کھل گئی، سنا انہوں نے. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یہ آخری جملے تھے ان کے. میں نے معاف کر دیا، کوئی بھی قصاص نہ لے. کسی نے قصاص نہیں لیا اس سے. اس لیے مختصر بات کرنے کو کہا ہے. درخواست یہ ہے ہم جو کام کریں وہ اللہ کے یہاں قبول ہو. بھئی جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ مشرکین جائیں گے؟ ان کا نہ. یہودی جائیں گے؟ ان کا نہ.
نصارہ جائیں گے یوں کرنا تو کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ قاری، سخی، شہید اپنی نیتوں کا آدمی اللہ کے ساتھ کلیئر رکھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بارہا میں نے دیکھا، میری تو زندگی کا اکثر حصہ ان کے ساتھ گزرا ہے۔ بیان کے لیے جاتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ یونس تو گواہ رہ جو ہوں وہاں بہت اللہ بلّہ کو روسو، کوئی ہماری بجی نیت نہیں تھی کہ تم گواہ رہنا کہ بھائی اتنا بڑا مجمع ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ حضرت جی سے کہتے تھے حضرت جی دعا کرنا، کوئی ریا کوئی سما۔ حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، حج حضور نے جو حج کیا ہے تو حج کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جملے کہتے تھے؟ اللہم لا ریا ولا سمعہ، نہیں اللہم لا ریا ولا سمعہ، اللہم لا ریا ولا سمعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمرے کیے ہیں ذوالقعدہ میں کیے، کوئی عمرہ بغیر ذوالقعدہ کے نہیں کیا۔ وہ ایسے حالات بنتے گئے کہ ذوالقعدہ میں حضور عمرے کرتے گئے۔ ہر عمرے میں حضور کہتے تھے اللہم لا ریا ولا سمعہ، اللہم لا ریا ولا سمعہ، کیونکہ جس کے دل میں معمولی بھی آیا وہ گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ہدیہ عام طور سے میں کہتا ہوں سب ساتھیوں کو، بھئی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے جوان بچوں کے لیے تو بہت آسان ہے، کھانا کھاتے جاتے جاتے ایک محل بنا لے میں، آتے آتے ایک محل بنا لے میں۔ ہمارے چھوٹے پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں، وہ کہتے ہیں کہ دادا ابا ہم جب جاتے ہیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے تو 2 محل بن جاتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو 2 محل بن جاتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بیٹا رات کو نیند نہیں آوے نا، ادھر ادھر کے بات سوچنے کے نہیں اپنے کو، محل بناتے بناتے سو جانے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں محل تیار ہو جائے گا۔ ایک ڈاکٹر نہیں ہمارے یہاں شکاگو میں، گجرات کی ہے، احمد آباد کی ہے، اس نے کہا مولانا جب سے میں نے سنا تو میں نے جو ہے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 10 لاکھ مرتبہ۔ 5 لاکھ آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا۔ ارے میں نے کہا ایسا ہدیہ کی تو بہت ضرورت ہے یار۔ مولانا جی ایک بات پوچھوں، کھوٹو تو نہیں لگاؤ؟ میں نے کہا کھوٹو سے لگوانی ہے ماں کہ مول صاحب آٹلا بدا بنگلہ شو کرسوں آپ نے کہ بھاڑو بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے، سمجھے نا کہ بے کوئی رینٹ آئے گا بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ میں نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب کیا بھاڑو تو نہیں آوے تو آٹلا بدا بنگلہ شو کرسوں آپ پڑے، وہ تو بڑا میں جاؤں چھوں، میں تو بنا ہی رہی ہوں کہ کیا کریں گے ان بنگلوں کا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بنائے جاؤ، میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بنگلے ملیں گے انشاءاللہ، مسند احمد کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے بنا تو مجھے آپ کرسوں શું કરવું છે આપણે જન્નતમાં જશું ને એટલે મશવરો કરશું તમે ભણો। بڑی ڈاکٹرنی ہے وہاں کی، لاس اینجلس میں، شکاگو میں ان کی وہ ہے دواخانے ہیں ان کے سارے بیٹے ڈاکٹر، ساری بیٹیاں ڈاکٹر، سارے داماد ڈاکٹر، سب ڈاکٹر۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی یہی درخواست ہے کہ ادھر ادھر ضائع کرنے کے وجہ آتے جاتے سورہ اخلاص پڑھا کرو گے انشاءاللہ، پھر ہمارا دعوت کا کام سدا بہار، ہمارا جو دعوت کا کام ہے یہ تو سدا بہار ہے، اسی کی برکت سے ہم اجلیں، جو بھی ہمارا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہمیں ملی ہے۔ پھر میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں آ کر دیکھو، کاکو سے نہیں، یہ ہمارا جو بھی پٹا ہے نا، جو بھی جاتے ہیں آتے ہیں وہاں آ کر دیکھو کہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں اور کیسے مدرسے ہیں اور کیسے اتفاق ہے۔ سب سے بڑی خوبی ہمارے علاقے کی ایک ہے، ویسے خوبیاں بہت ہیں، سب سے بڑی خوبی سارے مدارس والے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچتا، سب ملے ہوئے ہیں۔ کوئی کام ہو وہ سب جمع ہو جائیں گے، مشورہ کریں گے، اس کے اوپر چلیں گے۔ یہ اتفاق بہت بڑی چیز ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہ صرف ہمارے علاقے میں ہے۔ ہو سکتا ہے میرے والد کی دعا ہو یا ان کی محنت ہو، لیکن سب جگہ میں گھوما، ہم تو سارے دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، چہرے دیکھ کر پتہ چلا لیتے ہیں کہ کس طرف گاڑی جا رہی ہے، لیکن یہاں اور دوسرے کہ آپس کے اندر انتشار نہیں، یہ مدارس والوں میں، اس وجہ سے ہمارا کارواں چل رہا ہے۔ تو دعوت کے کام میں لگو گے انشاءاللہ بھائی؟
اور جب بھی فارغ ہو جاؤ گے تو سال بھی لگاؤ، اللہ کا جو ترتیب ہے ہمارے کام کی۔ میں نے 3 سال لگائے ہیں اللہ کے راستے کے اندر، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الگ الگ طریقے پر ہمارے سال لگوائے، اور تشکیل ہے کہ یہاں جاؤ یہاں جاؤ یہاں جاؤ، آج اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے اس کاکو سے مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، پورے کاکو سے گاؤں کو قبول فرما، ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، ایک ایک ذرے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ دعوت کا کام اخلاص کے ساتھ، استخلاص کے ساتھ کرنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں اور آسمانوں تک فرشتے ہیں۔ اے کاکوسی کے مدرسے کے فرشتوں، ہمارا رب روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ ہر جگہ پر امت پریشان ہے، چھوٹے بھی پریشان ہیں، بڑے بھی پریشان ہیں۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، اے وہ پاک ذات، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ اے اللہ ہمیں تیری محبت کی چادر میں لے لے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، زہد